ہم سب لوگ نا اپنی زندگی میں عزت اور وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو نہ کہنا سیکھ لیجئے. لیکن بعض اوقات ہماری اپنی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت کو لوگوں کی نظر میں سستا کر دیتی ہیں اور لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم عاجزی دکھا رہے ہیں لیکن سب کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لاشعوری طور پر اپنی خودداری کو کھونا سیکھ جاتے ہیں اور ہم خودداری کھو جاتے ہیں. اسلام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے لیکن وہ ہمیں اپنی تذلیل کی اجازت بھی نہیں دیتا. سیلف ہیوملیشن اسلام میں نہیں ہے. ہمیں باوقار اور باعزت ہونا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. 3 ایسی عادات ہیں جو ہمیں اپنے اندر بلڈ کرنی ہے سو دیٹ لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، ہم معاشرے میں رسپیکٹیبل انسان رہیں. بظاہر تو یہ عام سی عادات ہیں لیکن یہ ہماری عزت کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو جناب آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. انٹرسٹنگ اس طرح سے ہونے والی ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ والی عادات شیئر کروں گی جو شاید ہم بھول چکے ہیں. ہم اچھا بننے کے چکر میں اچھا بننے کی کوشش میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، ہمیں پاؤں کے تلے روند کے چلے جاتے ہیں. اور وہی بات کہ جہاں پر آپ کی پیٹھ کا پائیدان بن جائے تو پھر وہاں پر آپ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام واپس لانے کے لیے. تو جناب ویڈیو میں اسی حوالے سے بات ہوگی. اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا. اچھا جناب چلتے ہیں ہم اپنی پہلی عادت کی طرف جو ہم نے اپنے اندر بلڈ کرنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2026 یعنی یہ سال آپ کی عزت اور وقار کا سال ہو تو آپ نے جو 3 عادات میں بتا رہی ہوں آپ نے ان کو اپنے پلے باندھ دینا ہے. پہلی چیز یہ ہے جناب، سٹاپ کمپلیننگ. ہر وقت شکایتیں نہ کیا کریں، شکایتوں کا دفتر بند کر دیجئے. یہ وہ عادت ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے دکھوں کا رونا ہر ایک کے سامنے روتا ہے. دیکھو میری زندگی میں یہ کمی ہے، میری زندگی میں یہ مسئلے ہیں، میری زندگی میں رزق کی تنگی ہے، رشتوں کی تلخی ہے. لیکن جب ہم ہر بندے کو اپنی پریشانی سناتے ہیں تو لوگ ہمیں بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اور یاد رکھیے گا یہ دنیا جو ہے بیچارے سے ہمدردی تو کر لیتی ہے لیکن اس کی عزت نہیں کرتی. اس لیے بیچارہ بننا چھوڑ دے. لوگوں کو اپنی مسائل پریشانیاں مت بتائیں. کسی بہت اپنے پیارے کے ساتھ اپنی پریشانیاں اور اپنے مسائل ضرور شیئر کر لیا کریں، جس سے آپ کو لگے کہ آپ سے یہ ہمدردی کرے گا اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن 99% لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کا تماشا بناتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں. اس لیے لوگوں سے یہ سوچ کے اپنی مسائل پریشانیاں شیئر کر لینے کہ شاید ہی ان کا کوئی حل نکال لے گا، شاید ہی میرے ساتھ مخلص ہے. تو نہیں، بہت سے مخلص لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں مخلص لگ رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنی پریشانیاں شیئر تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ تماشا بنا دیتے ہیں دنیا میں آپ کا. اور یہ بات میں آپ کو بالکل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کا لوگوں کے سامنے تماشا لگا دیتے ہیں. اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ ان کو رازدار سمجھ کے اپنی پریشانی بتائیں گے، وہ این چوراہے میں جا کے اور وہ آپ کا تماشا بنا دیتے ہیں. 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کے مسائل کو حل کریں اور وہ الٹا آپ کے لیے اور پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں. اور یہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے بعض دفعہ ہوتا ہے انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ کسی اپنے کو سمجھ کے اپنا اس کے سامنے وہ بات کر دیتا ہے اور وہ رو پڑتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ نیچرل ہوتا ہے. جو انسان بہت پریشان ہوگا لامحالہ اس کے آنسو بھی نکل آئیں گے. اور سامنے والا وہ دل میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوگا. کچھ تو اتنے مہان ہوتے ہیں جو منہ پہ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ صرف ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ آنسو بہا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں نہ بتائیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے دکھ نہ کھولیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات حل نہیں کر سکتے. صرف ایک ذات ہے جو آپ کو مسائل سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نکال سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا رونا جتنا رو سکتے ہیں رو لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بڑے پسند ہوتے ہیں. جب آپ اس کے سامنے آنسو نکالتے ہیں آپ کا ایک آنسو بھی آ جائے تو یقین کیجئے پھر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اس لیے اپنی عزت کرانی ہے تو لوگوں کے سامنے شکایتیں نہ کریں. آپ کی زندگی میں جو کمی ہے اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دکھ آپ اس کے سامنے کرتے ہیں اپنی پریشانی شکوہ اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرماتا ہے اور آپ کو لوگوں کی نظر میں ایک مضبوط اور صابر انسان بن کے ابھار دیتا ہے. اور جو صبر کرنے والا صابر انسان ہوتا ہے اس کا بوجھ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت کے لیے دعا کریں. بے شک وہ تو عزو من تشاء تو ذل من تشاء. سیکنڈ چیز، اسٹاپ گیونگ unnecessary explanations. دیکھیں دوسری چیز جو ہے لوگوں کے سامنے فضول میں ہر وقت کی صفائیاں نہ دیں. اپنے ہر بات کی صفائیاں آپ جب دوسروں کے سامنے دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہر ایکٹ کی صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں، جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے
وہ تب بھی آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے کوئی فیصلہ کیا, آپ نے کہیں جانا ہے, آپ نے کسی جگہ پہ آپ انوائٹیڈ ہیں, نہیں ہیں, آپ کو کوئی کام ہے اور آپ وہاں نہیں گئے, تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس معاملے میں حد سے زیادہ صفائیاں دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک اچھے طریقے سے معذرت کر لینی ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں سے ایک سند کے بارے میں سوچ لیں کہ جی ہر بندہ مجھے سرٹیفائی کرے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اور میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں ہر ایک کو بتاتا پھروں میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. مت بتائیں لوگوں کو. ہاں, جس سے کنسرنڈ بندہ جو ہے اس سے آپ ایک اپولوجی ضرور کیجیے کہ میں نہیں آ سکا یا میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکا. لیکن اب ہر دفعہ ہر بات پہ اس کو صفائیاں دینا, میں یوں نہیں تھا, میں ایسا تھا, میں یوں ٹھیک تھا, چھوڑ دیجیے. لوگوں کے تبصروں پہ پریشان نہ ہو, کیونکہ لوگ جو ہے نا انہوں نے تبصرے کرنے ہی کرنے ہیں. ہر ایک کے تبصرے پہ جا کے اور خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کیجیے. دیکھیں, جو آپ کا اپنا ہے نا, آپ کا پیارا ہے, جو آپ کے ساتھ مخلص ہے, اس کو اگر آپ نہیں بھی کوئی بات بتائیں گے نا, نہیں بھی صفائیاں دیں گے, تب بھی وہ آپ کو ٹھیک سمجھے گا. اور جو انسان آپ کا مخالف ہے, آپ کا دشمن ہے, اس کو آپ لاکھ صفائیاں بھی دے دیں تو تب بھی وہ آپ کو نہیں ٹھیک سمجھے گا. بس اتنی بات ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کریں, کوئی بھی کام کریں, نیک نیتی خلوص سے دل کے ساتھ کریں. اتنا کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو, اتنا ہی کافی ہے. لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی, ایک کسان جو ہے اس کا بیٹا اور وہ خود اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے. کافی لمبی سٹوری ہے, اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے چکر میں نا ان بیچاروں نے اپنا سارا سفر خراب کر لیا تھا. تو لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوتے. ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کو مشورے دیے جا رہا تھا. تو ہر ایک کے مشورے پہ نہ جائیں, اپنی عقل کو استعمال کریں اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر ویڈیو واچ کر لیے اور ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی ہے تو جلدی سے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. اور جب بھی سبسکرائب کیا کریں نا تو ساتھ بیل آئکن کو بھی پریس کیا کریں, تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو فوراً ملے اور آپ فوراً میری ویڈیو کو واچ کریں. سو یہ کام آپ نے کرنا ہے, لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اور جناب یہاں پر آج میری افطاری کی تیاری بھی ہو رہی ہے, اور آج میں نے نا اپنے محلے میں افطاری بانٹنی تھی, تو بس میں جلدی افطاری بھی بنا رہی تھی. اور یہاں پر نا میں کچھ کلپس آج لے سکی ہوں کہ ظاہر ہے کام مجھے زیادہ تھا اور کچھ کلپس میں نہیں لے سکی, لیکن بہرحال جتنے میں شوٹ کر سکی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سو ان کو بھی انجوائے کیجیے گا. تو چلتے ہیں جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کیا ہے. اچھا جناب, خاموشی اختیار کرنا سیکھ لیں. آپ کی خاموشی جو ہے نا وہ آپ کو لمبی بحث سے بچا دیتی ہے. ہر بات پہ شکایت جب آپ کرتے ہیں نا, پھر آپ لمبی بحث میں پڑ جاتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے, اچھی بات کیجیے. اور بس یہی ایک بات ہے جو یہاں پر میں اس پوائنٹ میں مزید ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب, اوور اویلیبلٹی نہ رکھیں. ہر وقت ہر لوگوں کے لیے ہر وقت میسر نہ رہیں. آپ کا جو ٹائم ہے نا بڑا قیمتی ہے. آپ ہر اس محفل میں بیٹھیں جہاں پر آپ کوئی اچھی پروڈکٹیو گفتگو ہو رہی ہو, اور جہاں پر آپ کا حصہ لینا بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں پر بیٹھ کے نا آپ جو ہے وہ اپنی قدر کم کرا رہے ہیں, جہاں آپ کی اہمیت کم ہو رہی ہے, آپ کے وقت کی بربادی ہے, تو وہاں سے آپ ہٹ جائیں. ہر وقت ہر ایک کو میسر نہ ہو, کیونکہ جب آپ ہر وقت ہر ایک کو میسر ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کی پیٹھ کا پائیدان بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کے خلوص کا جلوس نکلتا ہے. اس لیے اپنی ترجیحات رکھیں. آپ کی کچھ پرائرٹیز ہونی چاہیے کہ کہاں پر آپ کی ضرورت ہے اور کہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جہاں پر آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا کسی کو, وہاں پر آپ کو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہوں. اور یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو یقین کیجیے آپ اپنی عزت بھی بڑھوا سکتے ہیں اور آپ یقیناً کامیاب انسان بھی بن سکتے ہیں. اس لیے اچھا, یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تکبر میں آ جائیں. خدا نہ خواستہ کوئی تکبر والی بات میں کر رہی ہوں. دیکھیں, تکبر میں اور عزت کرانے میں نا تھوڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے ضرور ہر کام کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی رکھے. لیکن عاجزی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپ کی عاجزی کو آپ کی بیوقوفی سمجھنے لگ جائیں یا لوگ آپ کو فارغ سمجھنے لگ جائیں. اس لیے جہاں پر آپ کی ضرورت ہے ضرور ہو. اچھا, پھر وہی بات کہ اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں نا, بہت اچھی بات ہے. کسی کو آپ کی ضرورت ہے, بہت اچھی بات ہے, کام ضرور آئیے. لیکن جہاں لوگوں کو یہ لگے نا کہ بس ہر وقت آپ جو ہے وہ ان کی ضرورت ہی ہے, آپ ان کے لیے ضروری نہیں ہے. لوگوں کے لیے ضروری ہونا اچھی بات ہے, لیکن محض ان کی ضرورت بن جانا اور انہیں یہ لگنا کہ ضرورت کے وقت وہ آپ کو یاد کر لیں گے اور اس کے بعد انہیں آپ یاد نہیں رہیں گے, تو پھر وہاں پر انکار کرنا سیکھیں. کوئی آپ کو اگر 3 دفعہ کام کے لیے کہتے ہیں نا, 2 دفعہ ضرور اس کا کام کیجیے, لیکن تیسری دفعہ انکار بھی کر دیجیے, تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ اتنے فارغ نہیں ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے جیسے ان کا ٹائم امپورٹنٹ ہے. اس لیے
وہی بات کہ اپنے ٹائم کی قدر کیجیے، تبھی لوگ آپ کی قدر کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ اپنے وقت کی خود قدر نہیں کریں گے نا، تو یقین کریں یہ دنیا تو پھر آگے سے آگے چلتی ہے۔ آپ ایک دفعہ نہ انکار کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کون کتنا اپنا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو ٹائم سے اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کا اپنا کون ہے، آپ کا پرایا کون ہے، تو پھر آپ کامیاب انسان ہیں۔ بعض لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، میں اب کیا نام لوں، لیکن چلیں اب بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو دل کی بات آپ کو کر دوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کو نا ساری زندگی لوگوں کے کام آتے دیکھا، لوگوں کے ساتھ مخلص ہوتے دیکھا، اور لوگوں کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرتے دیکھا۔ میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا، اپنے شاید گھر کو اتنی امپورٹنس نہیں دیا ایٹ ٹائم، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اور لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ لیکن جب ہمیں ضرورت پڑی، جب ہمیں لگا کہ اب تھوڑا وقت ہے شاید ہمارا کوئی خیال کر لے، اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ پیٹ دکھا کے کیا، لوگ بھاگ گئے وہاں سے، اور لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اب ہم سے یہ کیا لے لیں گے۔ حالانکہ اس وقت ہمدردی کے اور خلوص کے 2 بول چاہیے تھے، لیکن وہ بھی میسر نہیں ہوئے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں آبزرویشن ہی میرے لیے کافی ہے کہ بس ایک حد تک کسی کے کام آنا ہے، ایک حد تک کسی کے ساتھ جانا ہے، ایک حد تک کسی کا دکھ سننا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، آؤٹ آف دا وے نہیں جانا، کیونکہ پھر لوگ جو ہے نا پھر وہ آپ کو فالتو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ایوری ٹائم اویلیبل سمجھتے ہیں، اور پھر وہ آپ کا صرف موجودگی کا آپ کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ نہ اٹھانے دیں، لوگوں کو بس اتنا ہی رکھیں جتنی ضرورت ہے۔ حد سے زیادہ عاجزی بھی نہ، وہ بھی آج کل کے دور میں نہیں چلتی۔ صلہ رحمی ضرور کیجیے، لیکن وہاں تک جہاں تک آپ کی عزت ہو، جہاں پر آپ کی عزت پہ وار ہونا شروع ہو جائے وہاں پہ وہ صلہ رحمی کو بھی چھوڑ دیجیے، وہاں پر دوری اختیار کر لیجیے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، اور ماشاء اللہ، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ لاسٹ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی آئی تھنک کل، وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی، آپ لوگوں نے اس پہ بہت پیار دیا۔ تو بس اسی طرح سے آپ لوگوں کا پیار بنا رہے گا تو میری موٹیویشن ایسے ہی رہے گی، اور میں اسی طرح ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ تو جناب یہاں پر دیکھیں میری جو افطاری ہے وہ بھی آلموسٹ ڈن ہے۔ ویسے اس کو ڈن تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے باہر چیز بھجوانی ہو نا تو پھر اینڈ ٹائم تک کام ہوتے رہتے ہیں، اور اس دن بھی میں نے باہر بھجوانی تھی تو میں کلپس یہیں تک لے سکی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے پھر وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا ایک چیز اور، یہاں پر آپ لوگ اپنے چینل کی پیڈ پروموشن میرے تھرو کرا سکتے ہیں، میں اپنی چینل کے تھرو آپ لوگوں کے چینل کی پیڈ پروموشن کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کسی پروڈکٹ کی اگر پیڈ پروموشن کرانا چاہیں تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ بہت آسان سا طریقہ کار ہے، میرے اسی چینل کے انسٹاگرام پہ آپ جا سکتے ہیں، مطلب انسٹاگرام کا لنک میں نے دیا ہوا ہے چینل کی ڈسکرپشن میں، وہاں پر جا کے آپ مجھے ڈی ایم کیجیے اور آپ مجھے ڈیٹیلز بتائیے اور مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے چینل بھی پروموٹ ہوں گے، آپ لوگوں کی پروڈکٹس بھی پروموٹ ہوں گی، اور ہم اسی طرح مل جل کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ سو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔